امریکہ کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کن آپشنز پر غور کر رہی ہے؟ اس حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے CNN نے لکھا ہے کہ اس معاملے سے واقف کچھ افراد نے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل پروڈکشن کو محدود کرنے سے متعلق بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کے بارے میں عوامی طور پر بتائے گئے مقاصد میں تیزی سے تبدیلی ہے، اور یہ موقف ٹرمپ کے اس موقف کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی ممکنہ مدد کے طور پر فوجی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اب جن آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ان میں ایران کی قیادت اور ان سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران میں امریکی فضائی حملے شامل ہیں جنہیں مظاہرین کو مارنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کی جوہری تنصیبات اور سرکاری اداروں پر حملے بھی زیر غور ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس ماہ کے آغاز کے مقابلے میں اب ٹرمپ کے فوجی آپشنز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اب ایک امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ خطے میں موجود ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ کا USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ پیر کو انڈین اوشین میں داخل ہو گیا تھا، اور اب یہ ایران کے مزید قریب بڑھ رہا ہے، جہاں سے وہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی میں مدد دے سکتا ہے، چاہے وہ حملوں میں معاونت ہو یا ایرانی جوابی کارروائی کی صورت میں علاقائی اتحادیوں کا تحفظ ہو۔ امریکی کانگریس کو دی گئی بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایران میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے سامنے رکھے گئے آپشنز میں مظاہرین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایرانی قیادت کے خلاف حملے بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ متعدد ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جن میں سیکیورٹی فورسز اور ایرانی قیادت پر محدود حملے بھی شامل ہیں تاکہ مظاہرین کو حوصلہ دیا جا سکے۔ تاہم اسرائیلی اور عرب حکام کا کہنا ہے کہ صرف فضائی طاقت سے ایرانی حکومت کا تختہ الٹنا ممکن نہیں ہے۔ گفتگو سے واقف دو امریکی ذرائع نے بتایا کہ اس ماہ کے آغاز میں ملک گیر احتجاجی تحریک کو کچلنے اور ہزاروں افراد کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ ایران میں رجیم چینج کے لیے حالات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایران کے ان کمانڈرز اور اداروں کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور کر رہے تھے ڈاؤن کا ذمہ دار سمجھتا ہے، تاکہ مظاہرین کو یہ اعتماد ملے کہ وہ سرکاری اور سیکیورٹی عمارتوں پر ایران میں قبضہ کر سکتے ہیں۔ ایک ذریعے اور ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ نے ابھی تک کسی حکمت عملی پر فیصلہ نہیں کیا جس میں فوجی راستہ اختیار کرنا بھی شامل ہے۔ دوسرے امریکی ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ کے مشیروں کے زیر غور آپشنز میں ایک بہت بڑا حملہ بھی شامل ہے، جس کا مقصد دیر پا اثر ڈالنا ہو، ممکنہ طور پر ایران کے ان بیلسٹک میزائلز کو نشانہ بنانا جو مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں تک پہنچ سکتے ہیں، یا ایران کے یورینیم افزودگی کے پروگرام کو نشانہ بنانا۔ پہلے ذریعے کے مطابق ایران میزائلز پر پابندیوں پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان میزائلز کو اسرائیل کے خلاف اپنی واحد دفاعی طاقت سمجھتا ہے۔ 4 عرب عہدیداروں، 3 مغربی سفارتکاروں اور ایک اعلیٰ مغربی ذریعے نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکی حملے ایرانی عوام کو سڑکوں پر لانے کے بجائے اس عوامی تحریک کو مزید کمزور کر سکتے ہیں، جو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے خون ریز حکومتی کریک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی صدمے میں ہے۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایران فوجی تصادم کے لیے تیاری کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی سفارتی ذرائع بھی استعمال کر رہا ہے۔ تاہم اس عہدیدار کے مطابق امریکہ سفارتکاری کے لیے آمادگی نہیں دکھا رہا، جبکہ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایرانی حکومت کی موجودہ کمزوری نے صدر ٹرمپ کو دباؤ بڑھانے اور جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق معاہدہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔